مفتی صاحب مجھے داڑھی رکھنے کا بہت شوق ہے، لیکن میری داڑھی کے بال کم ہیں اور تھوڑے تھوڑے گھنگریالے ہیں، جس کی وجہ سے گھر والے باتیں کرتے ہیں اور کٹوانے کو کہتے ہیں، میرا جی کھٹا کرتے ہیں۔ میں ان کو کیا جواب دیا کروں؟ بھائی ان کو کہیں آپ کی بات میرے لیے ماننا جائز ہی نہیں ہے، آپ ساری زندگی زور لگائیں، میں اس معاملے میں 1% بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ خوش ہوں، آپ ناراض ہوں، میری بلا سے میں داڑھی نہیں کٹواؤں گا۔ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، والدین کی بھی جائز نہیں ہے، کسی دوست کی بھی جائز نہیں ہے۔ آپ ان کو کہیں آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، سب کچھ ہیں، آپ کے کہنے پہ میں داڑھی نہیں کٹوا سکتا۔ آپ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ سے دعا کروں گا اللہ آپ کو خوش کر دے، داڑھی میں نہیں کٹوا سکتا۔ ایک سوال کیا ایک صاحب نے، حضرت میرا سوال یہ کہ میں نے دوسری شادی کی ہے، پہلی شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں اور 4 بچے ہیں، دوسری شادی کو 5 ماہ مکمل ہو گئے ہیں۔ میں دوسری بیوی کے پاس 3-4 راتیں رہتا ہوں، پہلی بیوی کے پاس 3 دن کے بعد 1 رات دیتا ہوں۔ چھوٹے بچے بھی میرے لیے بہت اداس ہوتے ہیں، کیا دونوں بیویوں کے برابر حقوق ادا کرنا ضروری ہے؟ قیامت سے بہت ڈرتا ہوں، مجھے میری اس بارے میں رہنمائی فرمائیں، شکریہ۔ دلشاد احمد خٹک ٹی جی خان سے۔ دیکھیں اس بارے میں برابری بالکل ضروری ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی اس طرح حقوق ادا نہ کرتا ہو تو اس کے لیے بہت سخت وعیدیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں، لہٰذا دونوں کے ساتھ برابر رات گزارنا ضروری ہے، یعنی 1 رات ایک بیوی کے پاس، دوسری رات دوسری بیوی کے پاس۔ یہ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ 1 ہفتہ ایک بیوی کے پاس گزاریں اور دوسرا ہفتہ دوسری بیوی کے پاس گزاریں، لیکن یہ طریقہ کہ آپ 4 راتیں ایک بیوی کے پاس گزار رہے ہیں اور 1 رات ایک بیوی کے پاس گزار رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی بیوی اگر اپنا حق خود معاف کر دیتی ہے کہ میں آپ کو اپنا حق معاف کر رہی ہوں، آپ میری رات بھی وہاں گزار دیں، پھر تو یہ اس کا رائٹ ہے، وہ کر سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ معاف نہیں کرتی، یا اس نے مثلاً معاف کر دیا اور معاف کرنے کے کچھ عرصے بعد دوبارہ وہ کہتی ہے کہ بھائی میں دوبارہ اپنا حق ڈیمانڈ کرتی ہوں آپ سے، تو پھر دوبارہ اس کا حق ثابت ہو جائے گا، یعنی جب وہ چاہے اپنے حق کو دوبارہ لینا چاہے وہ لے سکتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت عند رجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القیامة وشقه ساقط۔ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں انصاف نہ کرے، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک دھڑ گرا ہوا ہوگا، یعنی وہ دور سے پہچانا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا تھا۔ اور بعض میں روایات میں آتا ہے کہ اس کا ایک پورا دھڑ اس کو فالج ہوا ہوگا، یعنی مفلوج ہوگا اس کا پورا آدھا دھڑ، جیسے کسی کو فالج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت خطرناک عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو 2 شادیاں کی ہیں تو پھر ان کے حقوق بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نے جو لکھا ہے کہ بچے بھی اداس ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بیوی آپ کو اجازت بھی نہیں دے رہی۔ جب اجازت نہیں دے رہی، ایسی صورت میں اس کے حقوق تلف کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ آب زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے، دوسرا نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو سجدہ سہو کریں یا دوبارہ پڑھنا چاہیے؟ آب زمزم کھڑے ہو کر پینا جائز ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کا پینا کوئی سنت اس کو قرار دیا جائے۔ وجہ اس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمومی احادیث میں کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا ہے آپ نے، لیکن آپ نے کھڑے ہو کر بھی پیا ہے آب زمزم، یعنی آپ نے کھڑے ہو کر بھی پیا ہے۔ اب اس میں کیا حکمت تھی، کیا اس کی وجہ تھی، فقہاء نے، محدثین نے مختلف وجوہات ذکر کی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی کہ آپ نے بیان جواز کے لیے کیا ہے۔ بیان جواز کا مطلب یہ ہے کہ بھائی امت کو یہ پتہ چل جائے، کیونکہ آدمی کھڑے ہو کر بھی پی لے گا تو جائز ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے اس نے کوئی ناجائز کام کیا ہے، تو اس لیے کھڑے ہو کر بھی آب زمزم پی لیں تو جائز ہے، لیکن باقاعدہ یہ کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے لیے اسپیشل کھڑے ہو جائیں تو یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے۔ کیا شوہر اور بیوی گھر میں باجماعت نفل نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اگر بیوی اور شوہر 2 لوگ ہی ہیں تو وہ ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر پوتا صاحب استطاعت ہو اور عید الاضحیٰ پر قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور اس کے دادا کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش نہ ہو، پوتا صاحب استطاعت ہو، عید الاضحیٰ پر قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، دادا کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش نہ ہو، تو کیا پوتا دادا کو تحفتاً قربانی کے پیسے دے سکتا ہے؟ ان پیسوں سے دادا قربانی میں حصہ رکھ سکتا ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ۔ سعد کریم مظفر گڑھ۔ بالکل، یعنی پوتے نے اپنی قربانی تو بہرحال کرنی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ پوتا کہے کہ بس دادا نے کر دی تو میں نہیں کر رہا۔ آپ نے اپنی قربانی تو کرنی ہی کرنی ہے، باقی دادا کو آپ پیسے دے دیں، وہ آپ کے پیسوں سے قربانی کر لے،
سبحان اللہ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیا قربانی کے جانور میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ حافظ حماد حمزہ سرگودا سے۔ اگر قربانی کے جانور میں آپ کا حصہ کوئی بچ رہا ہے اضافی، آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ بڑا جانور لے کر آئے ہیں اور اس میں آپ نے مثلاً 4 حصے کیے ہوئے ہیں اور 5واں حصہ آپ اس میں عقیقے کا کر دیں، یا 2 5واں اور 6واں حصہ عقیقے کا کر دیں، یا 3 حصے عقیقے کے کر دیں، تو ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی جانور ہے، ایک حصہ ہے اور ایک ہی حصے میں آپ قربانی اور عقیقے کے دونوں کی نیت کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مثلاً آپ ایک بکری لے کر آئیں، بکرا لائیں قربانی کے لیے، تو اب اس میں قربانی کی نیت ہوگی، عقیقے کی نیت نہیں ہو سکتی۔ لیکن بڑا جانور ہے، اس میں کچھ حصے قربانی کے ہوں، کچھ حصے عقیقے کے ہوں، تو یہ جائز ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا جناب، ایک صاحب نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب فضل وہاب، مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ وہ کون سا عمل ہے کہ بندہ کرے اسے موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے؟ میں نے سنا ہے کہ جو بندہ مغرب کی نماز میں ہم جو سنت پڑھتے ہیں، اگر ہم پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسری میں سورہ ناس پڑھیں تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اس سے متعلق میں کچھ احادیث اور کچھ اسباب آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، ان کو اگر اختیار کر لیا جائے۔ اصولی طور پر تو دیکھیں، قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب علماء نے لکھا ہے نا کہ مسلمان ہونے کی حالت میں موت آنا تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ انسان اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارے۔ جب انسان زندگی اسلام کے مطابق گزارے گا تو ظاہر ہے کہ موت بھی اسلام کی حالت میں ہی آئے گی۔ تو اصل تو یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو کوشش کرے اسلام کے مطابق، ہر جگہ ہر چیز میں انسان اسلام کے مطابق عمل، اس کے معاملات، اس کی معاشرت، اس کی ساری چیزیں اتنی کلیئر ہونی چاہیے کہ وہ ہر وقت موت کے لیے تیار ہو۔ بھئی کسی بھی وقت موت کا فرشتہ آ جائے تو اس کو کوئی ٹینشن نہ ہو۔ تو اگر ایسی زندگی آدمی بنا کے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو خاتمہ نصیب فرمائیں گے وہ بھی ایمان والا اور خیر والا خاتمہ نصیب فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خیر اور بھلائی چاہتا ہے تو اسے استعمال کر لیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیسے استعمال کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسے موت سے قبل اعمال صالحہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ مسند احمد کی بھی حدیث ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں یا اس سے خیر اور بھلائی چاہتے ہیں تو موت سے پہلے اس کو اعمال صالحہ کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اس کا مطلب اگر ہم یہ عزم کر لیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اعمال صالحہ کرنے ہیں تو اللہ تعالیٰ، جب ہم اعمال صالحہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ موت بھی اچھی دے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے توشہ دیتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ توشہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کی موت سے قبل اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعمال صالحہ آسان کر دیتا ہے اور پھر ان اعمال صالحہ پر ہی اس کی روح قبض کر دیتا ہے۔ یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے۔ اچھا جناب، اسی کے ساتھ ساتھ انسان کو جو اذکار ہیں، مسنون اذکار، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی صبح اٹھنے کی دعا، رات کو سونے کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، کھانے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ اور مزید کچھ اعمال کہ اپنے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کریں، اذان کا جواب دینے کا اہتمام کریں، پابندی کے ساتھ مسواک کرنا چاہیے، صدقات کا اہتمام کریں، یتیم کی کفالت کرنے کی کوشش کریں جو آپ کی استطاعت میں، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ اور کثرت سے ذکر کرنے کا ایک معیار یہ ہے کہ صبح شام کی جو مسنون دعائیں ہیں کہ اٹھنے کی دعا، سونے کی دعا، کھانے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، واش روم، یہ جو ساری دعائیں اگر آدمی اس کا اہتمام کر لیتا ہے، نماز کے بعد کی دعائیں، تو وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح کثرت سے درود شریف پڑھنا، قرآن کریم میں ہمیں ایک دعا یہ بھی سکھائی گئی ہے، اس دعا کا اہتمام کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ ہدایت دینے کے بعد دوبارہ ہمارے دل میں ٹیڑھا پن، کجی اور گمراہی پیدا نہ فرما۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین اور اپنے اسلام پر یا اللہ ثابت قدمی نصیب فرما۔ یہ سارے وہ اعمال ہیں جو مختلف احادیث سے ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا عمل
حسن خاتمہ کے لیے وہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہر وقت کرتا رہے کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ کوشش یہ کریں اپنی زندگی جب شریعت کے مطابق ہم گزارنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خاتمہ بالخیر بھی نصیب فرما دیں گے. اپنی دعاؤں میں ان دعاؤں کو شامل کریں کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما. اچھا جناب.